ثم رددناه أسفل سافلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ناظرین گرامی، ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اسی موضوع کو لے کر، وہی گفتگو جو ہم پچھلی نشستوں میں آپ کے سامنے کر چکے ہیں کہ سارے کے سارے انسان آدم کی سنتان، آدم کی اولاد، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو بنایا. پھر آدم اور حوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو بنایا. یعنی ہماری تخلیق پر ہم غور کریں کہ ہم ایک حقیر پانی سے پیدا ہوئے انسان ہیں، ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. ہماری اپنی کیا حیثیت ہے، ہمارا اپنا کیا وقار ہے، ہمارا اپنا کیا مقام، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی. کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی نسل کو عزت بخشی ہے، فضیلت عطا کی ہے. تو ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت و سربلندی سے نوازا ہے. ان اوصاف کا تذکرہ کیا گیا جن سے انسان کو عزت ملتی ہے، سربلندی ملتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا کہ ذلت کے کیا اسباب ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اختلافات کے اسباب بھی بیان کیے، اور ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں جو پیدا ہوتی ہیں، کیوں پیدا ہوتی ہیں، اس کے بارے میں چند نکات پر بات ہوئی، جس میں ایک بات بتائی گئی کہ شریعت کی مخالفت، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں ماننا، تسلیم نہیں کرنا، اپنی مرضی چلانا، منمانی کرنا، اس کی وجہ سے بھی لوگوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ نے تفصیل سماعت فرمائی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ گناہ جو آپس میں ایک دوسرے سے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، برے القاب سے پکار رہے ہیں، بدگمانی کر رہے ہیں، تجسس کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں. یہ وہ سارے گناہ ہیں جو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک تیسری چیز ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کی تھی جو نفرتوں کو ہوا دینے والی ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال نہ کرنا، رعایت نہ کرنا، ان کے ساتھ آسانی نہ کرنا، اس سے بھی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. چوتھی چیز جو بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی کہ زیادہ لوگوں سے مانگنا، سوال کرنا، قرض بھی مانگنا ہو، زیادہ مانگنا، کثرت سے مانگنا، اس کے بھی ذریعے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور پانچویں چیز ہم نے یہ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آدمی رات میں بے حیائی کرے، غلط کام کرے، گناہ کے کام کرے، اور دوسرے دن لوگوں کے سامنے اسے بیان کرے، اس پر بھی روشنی ڈالی گئی، یہ بھی نفرت کا سبب بنتا ہے. اور آخری بات یہ بتائی گئی تھی کہ لوگوں کو تکلیف دینا، ان کے جذبات و احساسات کو ٹھیس پہنچانا، اپنے ہاتھ سے، اپنی ذات سے، اپنی بات سے، اپنی گفتگو سے لوگوں کو اذیت پہنچانا، یہ بھی سبب بنتا ہے کس چیز کا؟ نفرت کا، عداوت کا، دشمنی کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب ہم یہاں سے جو گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ ناظرین، نفرتوں کو ختم کرنا، دشمنیوں کو ختم کرنا، پیار سے، محبت سے، شفقت سے زندگی گزارنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا. اگر اختلافات ہوں، ہماری رائے مختلف ہوں، آپ کی رائے الگ، میری رائے الگ، یہ ممکن ہے، لیکن رائے کے مختلف ہونے سے مخالفت نہ ہو، دشمنی نہ پیدا کریں، نفرتیں نہ پیدا کریں، بلکہ محبتوں کا ماحول بنائیں، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ رہیں، اس طرح کی پیاری زندگی گزاریں. یہ اسلام کا مطالبہ ہے، یہ شریعت اسلامیہ کا تقاضا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس انداز میں زندگی گزارنا چاہیے. آئیے میں آپ کے سامنے اب رکھوں اس بات کو کہ آپس میں محبت سے رہنا، اور جو لوگ محبتوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں ان کی کتنی زیادہ فضیلت ہے. آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو اس دن کو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم
آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے درمیان عداوتیں تھیں، نفرتیں تھیں، کدورتیں تھیں، تمہارے دلوں میں میل تھا ایک دوسرے کے لیے۔ یاد کرو اس دن کو، اللہ تعالیٰ کا تم پر یہ انعام ہوا، یہ احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیا، تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ سبحان اللہ، ایک دوسرے کو چاہنے والے بن گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہی تو ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی تو جہاں پر شرک تھا، کفر تھا، اللہ کی نافرمانیاں تھیں، بغاوتیں تھیں، وہیں پر ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے سے کینہ کرنا، حسد کرنا، ایک دوسرے کو ستانا، لڑنا، جھگڑنا، خون بہانا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا، یہ پایا جاتا تھا، نفرتیں پائی جاتی تھیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے کھیت میں کوئی جانور چلا گیا، کوئی بکری کسی کے کھیت میں داخل ہو گئی، تو صرف اس ایک معمولی سی وجہ سے، اس معمولی سبب کی وجہ سے ان کے درمیان سالہ سال تک لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ اس طرح انسانیت کا خون ہو رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام رہا، اللہ تعالیٰ کا تم پر یہ احسان رہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہاری دشمنیوں کو محبت میں تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی، اگر آپ چاہتے کہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ان کے درمیان محبت پیدا کر دیں، ان کے دلوں کو جوڑ دیں، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم، اگر آپ چاہتے کہ زمین کے سارے خزانے خرچ کریں اور اس کے نتیجے میں ان کے دلوں کو جوڑ دیا جائے، ان کے دلوں کو محبت سے پرو دیا جائے، ما الفت بین قلوبهم، نبی آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے، ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، ان کے اندر محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، ولیکن اللہ الف بینہم، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ تو ناظرین سوچو، ہم لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، انتشار، اختلاف، نفرتیں، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت سے رکھنا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، منشا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ اور سبحان اللہ، یہ جب کردار آیا، جب لوگ محبت کرنے والے بن گئے، جو کل تک ایک دوسرے کو قتل کرنے والے تھے، معمولی معمولی باتوں پر لڑتے تھے، اب ایک زمانہ ایسا آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اپنی جان سے زیادہ عزیز دوسروں کی جان ہونے لگی، دوسروں کو زیادہ چاہنے لگے۔ اپنی جان ایک بار قربان ہو جائے یہ گوارا کر لیا جاتا، لیکن دوسرا میرا بھائی جان سے جائے یہ گوارا نہیں تھا۔ اس کی حفاظت، اس کے جان کی حفاظت، اس کے عزت کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، یہ ساری کی ساری ان کی زندگیوں میں داخل ہو گئی، ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے بن گئے، لڑائی جھگڑے اختلاف انتشار آپس کے سب ختم۔ سبحان اللہ، اگر ایسی محبت پیدا ہو جائے، ہم اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دینے لگیں، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال کرنے لگیں،
تو معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ ناظرین، وقت ہو چکا ہے چھوٹے سے بریک کا، بس ہم تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، کہیں جائیے مت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24 گھنٹے بہترین دینی پروگرامز، گھر کے ہر فرد کے لیے، سماج کے ہر طبقے کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، اسلام کا صحیح پیغام جاننے کے لیے، امن کے لیے، بھائی چارگی کے لیے، عمل کے لیے، علم کے لیے، حال کے لیے، مستقبل کے لیے۔ لیکن کیا آپ نے یہ سوچا یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ صرف اللہ کی مدد اور اس کے بعد آپ کے تعاون سے۔ آئی پلس ٹی وی کو اس رمضان اپنے صدقات اور زکوٰۃ ڈونیٹ کریں تاکہ ہم انشاءاللہ اس حق کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچا سکیں۔ آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کال کریں 09588888826 پر یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 001101212311، IFSC کوڈ ICIC 00000011، برانچ اندھیری ویسٹ۔ ملک کے سیاستدان، تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے، غریبی سے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل۔ جانیے شیخ محمد معاذ ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں، ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ آداب زندگی۔ جانیے شیخ عبد الرحمان سنابلی سے اسلامی آداب کے سائے میں کیسے کامیاب ہوتی ہے زندگی، ہر منگل دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے، صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم پھر سے آپ کی خدمت میں وقفے کے بعد حاضر ہوئے۔ ہماری بات یہ چل رہی تھی، ہم یہ آپ کے سامنے واضح کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا، ان کے درمیان محبتوں کو پیدا کر دیا، اور سبحان اللہ ایسی مثالی محبت پیدا ہو گئی، دنیا سے جاتے جاتے بھی محبتوں کا ثبوت دے کر گئے، دنیا والوں کو محبت کی اعلیٰ مثال چھوڑ کر گئے کہ سبق حاصل کرے دنیا والے کہ اپنی جان قربان کر دینا یہ گوارا تھا، لیکن اپنے سے زیادہ اپنے دوسرے بھائی کی جان بچانا یہ منظور تھا۔ سبحان اللہ، ہے ایسی کوئی مثال دنیا میں کوئی دے سکتا ہے؟ یہ اسلام کی تعلیم، یہ اسلام کا مزاج، یہ اسلام کہتا ہے کہ ایسی محبت بناؤ، ایسا معاشرہ بناؤ، زندگی ایسے گزارو، جب ایسے ایک دوسرے کا خیال رکھو گے تو معاشرہ پر امن ہوگا، سکون کا ہوگا، ہر جگہ محبتیں لہرائیں گی، ہر جگہ محبت ہی محبت ہوگی، پیار ہی پیار ہوگا، ایک دوسرے کا احترام ہوگا، عزت ہوگی۔ یہ ماحول بنے گا تب اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دینا۔ ایک اور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بار بار سنے ہیں آپ، لیکن موضوع آیا ہے تو اس سلسلے میں پھر آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ غور کریں، ایک مہمان آیا، اور وہ مہمان جب آیا تو شام کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں یہ اطلاع بھجوائی کہ آج رات میں کھانے کے لیے گھر میں کیا ہے۔ سارے گھروں میں جب خبر گئی تو جب واپس لوٹ کر خبر آئی
جب وہاں سے رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ آج کسی بھی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، فاقہ کر کے رات گزارنی ہے، بھوکے رہ کر رات گزارنی ہے، مہمان کو کھلانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ کس کا گھر ہے یہ ناظرین؟ کس کا گھر ہے یہ؟ اس روئے زمین کے سب سے عظیم انسان، اللہ کے سب سے چہیتے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، لیکن گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ مہمان کی ضیافت کر سکے، مہمان کو کھلا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم میں کوئی ہے جو میرے اس مہمان کی ضیافت کرے، میرے مہمان کو آج کھانا کھلائے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس مہمان کو کھانا میں کھلاؤں گا، میں ضیافت کروں گا، میں انہیں اپنے ساتھ گھر لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان کو لے کر اپنے گھر گئے۔ اب یہاں سنیے، اللہ اکبر، شاید ہی دنیا نے کبھی ایسا واقعہ دیکھا ہو، سنا ہو۔ گھر گئے لے کر کے، اپنی بیوی کو بلایا، تنہائی میں مشورہ کیا اور پوچھا آج رات گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے، کتنی مقدار میں کھانا ہے، پوچھا۔ بیوی نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ میرے شوہر، آج گھر میں کھانے کے لیے صرف اتنا ہی کھانا ہے، اتنا ہی اناج ہے کہ ہمارے جو معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں صرف انہی کا پیٹ بھر سکے گا، آج کی رات مجھے بھی اور آپ کو بھی بھوکے رہ کر گزارنی ہے۔ اللہ اکبر، بھوکے رہ کر گزارنی ہے۔ ابو طلحہ انصاری کے گھر میں بھی اتنا کھانا نہیں تھا کہ گھر کے سارے لوگ کھا سکیں، صرف اتنا ہی تھا کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہی کھا کر سو سکتے تھے، باقی میاں بیوی دونوں کو بھوکے رہ کر گزارنا تھا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنی بیوی سے، بیوی بھی کون، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر آ چکا ہوں۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کر لیا کہ کسی بھی طریقے سے بچے کو بہلا پھسلا کر سلا دیں گے، بچوں کو کسی بھی طرح سے بھوکے سلا دیں گے اور مہمان کو کھانا کھلا دیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے آداب میں سے ہے۔ مہمان کو اکیلا چھوڑ دے کھانے کے لیے بے ادبی ہے، یہ بے ادبی تصور کی جاتی ہے۔ مہمان آیا ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا کھانے کے آداب میں سے ہے۔ تو بہرحال اب کھانا تو اتنی مقدار میں نہیں تھا کہ ابو طلحہ بھی ساتھ میں بیٹھ کر کھائیں مہمان کے ساتھ، تو یہ طے ہوا کہ مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے ضرور بیٹھیں گے، اور کہا کہ جو بتی جو چراغ ہوگا اسے کھانے کے وقت بجھا دیا جائے، اسے بجھا دینا تاکہ مہمان کے سامنے ہم جب بیٹھیں ہمارا مہمان دسترخوان سے کھانا کھائے اور ہم وہاں بیٹھ کر کھانے کی جیسی حرکت کرتے رہیں، کھانے کے جیسا حرکت کرتے رہیں، اور سامنے والے کو، ہمارے مہمان کو ایسا محسوس ہو کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں لیکن حقیقت میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں بلکہ کھانے کے جیسی حرکت کر رہا ہوں، تاکہ سامنے والا آرام سے سکون سے کھائے اور یہ سمجھے کہ گھر کا میزبان بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ ناظرین غور کرنا، اللہ اکبر، یہ کیسی عالی شان مثال ہے، یہ کیسا کمال ہے۔ گھر کے سبھی لوگ بھوکے رہ کر کے اس مہمان کی ضیافت کر رہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی بھوکا رکھ دیا، اپنے بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا اور دوسروں کو کھلا دیا۔ یہ ہنر کتنے لوگوں میں پایا جائے گا؟ ایک مرتبہ میں ہوں یا آپ ہوں، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا دیں گے کبھی کبھار، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی بیوی کا بھی پیٹ مار کر دوسروں کو کھلا دیں، لیکن یہ حوصلہ، یہ جوہر، یہ کردار بہت کم لوگوں میں ہوگا جو اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر کے دوسروں کو کھلا دیں۔
یہ ہنر، یہ کمال صرف صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ کیوں ایسا ملا دیکھنے کو؟ کیونکہ ان کے درمیان ایسی محبت تھی، ایسی شفقت تھی، انسانی احترام ایسا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، سبحان اللہ، کہ خود سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ کیسا مثالی معاشرہ تھا، کیسا شاندار معاشرہ تھا، سبحان اللہ۔ جب یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے وحی آ چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو طلحہ آ رہے ہیں، آپ خوشی سے کھل اٹھے اور کہا، اے ابو طلحہ، اے ابو طلحہ، کل رات تم نے اور تمہاری بیوی نے مل کر جو ضیافت کی ہے، جو مہمان نوازی کی ہے، اس کی شہادت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، عرش سے دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے کا ہنر جانتے ہیں، اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اے ابو طلحہ، تم اور تمہاری بیوی انہی میں سے ہو، تمہارے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، ناظرین غور کریں، یہ کتنی اعلیٰ مثال ہے۔ یہ جب چیزیں پیدا ہوں گی سماج و معاشرے میں تو ظاہر بات ہے محبتوں کا ایک چلن ہوگا، نفرتیں ختم ہوں گی، محبتیں پیدا ہوں گی، اور تب جا کر کے سمجھ میں آئے گا کہ سارے انسان ایک ماں باپ کی سنتان، تب جا کر کے عملاً نظر آئے گا کہ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، تب سمجھ میں آئے گا، تب پریکٹیکل انداز میں زندگی گزرے گی انسانوں کی۔ ناظرین، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ہمارا پورا پروگرام اسی ایک رخ پر ہے، اسی ایک نقطے پر ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہماری کیا حیثیت۔ ہم مٹی سے بنے ہوئے، مٹی سے ہماری تخلیق ہوئی، اور ایک دن آئے گا ہم دنیا میں جتنی بھی شیخی بگار لیں، جتنا بھی چاہے غرور کر لیں، تکبر کر لیں، کچھ بھی کر لیں، ایک دن آئے گا ہماری موت آئے گی، اور موت آنے کے بعد ہم سب کو اسی مٹی میں دفن کر دیا جائے گا، اسی مٹی میں ہمیں ملا دیا جائے گا۔ اب وہ چاہے آپ سمندر میں ڈوب کر مرو، ندی میں ڈوب کر مرو، جانور کے پیٹ میں جا کر مرو، یا مر کر کے جلا دیے جاؤ، تمہاری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، کچھ بھی کرو، جانا دو تمہیں مٹی ہی میں، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا، سوال جواب کرے گا۔ تو ناظرین، ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، ہمارے مقام کو پہچانے، ہماری وقت کو پہچانے۔ ہم مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی میں مل جائیں گے، ہماری کوئی حیثیت نہیں، تو ہم دوسروں کو کیوں تکلیف دیں؟ ہم جو اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ سامنے والا ہماری عزت کرے، ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ سامنے والا ہماری مدد کرے، ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ سامنے والا ہمارا خیال کرے، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کریں۔ یہ اسلام کی تعلیم، یہ اسلام کا مزاج، تب جا کر کے اس طرح کا معاملہ ہوگا ناظرین۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم جب اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں، تو ہر جگہ انتشار، ہر جگہ اختلاف، ہر جگہ نفرت، ہر جگہ عداوت، ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی دشمنیاں، ایک گھر میں رہتے ہوئے اختلاف، بھائی بھائی میں اختلاف۔ ہم جانتے ہیں اختلاف ہوگا، لیکن اختلاف کے نتیجے میں جو دشمنی پیدا ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں اس سے ہم اور آپ بچ جائیں، ہم محبتوں کے ساتھ زندگی گزاریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمارا اپنا ایک رشتہ ہے، انسانی رشتہ ہے، انسانیت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک پاک معاشرہ، مثالی معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کردار دے، ہمارے اندر وہ اعمال پیدا کرے جس کی وجہ سے معاشرے میں محبتیں پیدا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کے سامنے اسی موضوع کو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ